ارے میرے ذکر اور اذکار اور میری یاد کے اندر یہ بندے مشغول رہیں۔ اب ہم میں سے جو ذکر الہی سے غافل ہے، جو یاد الہی سے غافل ہے، ہم میں سے جو رب ذوالجلال کے ذکر سے غافل ہے، ارے ہم میں سے جو اس رب ذوالجلال کی معرفت سے غافل ہے، ارے ہم میں سے جو اس رب ذوالجلال کی شناسائی سے غافل ہے، اس کی تخلیق کا مقصد پورا نہ ہوا۔ تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ اس کے در پہ جھکا جائے اور اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ اس کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو کر شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار تو نے مجھے زندگی عطا کی اور میں نے اس زندگی کے اندر تیری بارگاہ کے اندر سجدہ ادا کیا، میں نے اس زندگی کے اندر تیری بارگاہ کے اندر ذکر و اذکار کیا، تلاوت قرآن کیا۔ تو لہٰذا اس تخلیق کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اس تخلیق کے مقصد کو ہمیں جانچنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا اور پھر رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کے اندر کس لیے بھیجا اور واپس ہم نے کس طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب محبوب سے ملنے جاتا ہے نا، جب بندہ دنیا کے اندر احسن و عملا اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے نا، جب بندہ دنیا کے اندر اس رب ذوالجلال کی معرفت اور اس رب ذوالجلال کی شناسائی حاصل کر کے جاتا ہے، جب بندہ دنیا کے اندر اس رب ذوالجلال کی رضا اور اس رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کر کے جاتا ہے نا، تو پھر خدا کی قسم وہ رب ذوالجلال وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ میت تو پڑی ہوتی ہے، روح وہاں سے گزر کے جا رہی ہوتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ کا جنازہ، خواجہ باقی باللہ آپ کا ایک مرید تھا اور پوچھنے لگا حضور مجھے بتائیں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ آپ کے ایک مرید نے خواجہ باقی باللہ سے سوال کیا، اللہ کے ولی تھے، ولی اللہ تھے، کہا کہ حضور مجھے بتائیں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ آپ نے جواب نہ دیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ جو بندہ پڑھانے کے لیے آئے اس سے یہ مسئلہ پوچھ لینا فنا اور بقا کا مسئلہ کیا ہے۔ آپ کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیں نیک لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں نا، الموت یسر الحبیب الی الحبیب، ارے موت تو اس محبوب سے ملنے کا ایک بہانہ ہے، موت ایک پول ہے اس محبوب سے ملنے کے لیے، اور عالم برزخ یہ پردہ ہے میری اور آپ کی آنکھوں کا، ارے یہ بھی رب ذوالجلال کی قربت کا ایک ذریعہ ہے موت۔ جنازہ ہوا، آپ کا انتقال ہوا اور ایک بندہ جنازہ پڑھانے کے لیے آیا، وہ مرید پہلے صف کے اندر طاق لگا کے کھڑا تھا کہ میں ساتھ ہی جنازہ مکمل ہونے کے بعد پوچھوں گا کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ جب جنازہ مکمل ہوا تو جنازہ پورا ہو جانے کے بعد جب وہ جانے لگے جنازہ پڑھانے والے، تو اس نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ کر اس مرید نے کہا کہ حضور مجھے بتا کے جائیں کہ فنا اور بقا کیا ہے، کہ میں نے اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ سے پوچھا تھا اور مجھے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جو بندہ میرا جنازہ پڑھا کے جائے اس سے پوچھ لینا کہ فنا اور بقا کیا ہے، مجھے سمجھا کے جائیں یہ فنا اور بقا کیا ہے۔ جب اس مرید نے سوال کیا، آپ نقاب پوش تھے، پردے آپ نے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا تھا، کپڑا تھا اس جنازہ پڑھانے والے نے، جب اس مرید نے سوال کیا تو آپ نے چہرے سے کپڑا اٹھایا، کہا وہ جو میت پڑی ہے وہ فنا ہے اور جو جنازہ پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ یہ خواجہ باقی باللہ خود جنازہ پڑھا کے جا رہے تھے، خواجہ باقی باللہ خود جا رہے تھے نماز جنازہ پڑھا کے، میت بھی خواجہ باقی باللہ کی پڑی ہے اور جنازہ پڑھا کے جانے والے بھی خواجہ باقی باللہ ہیں۔ کہا کہ مجھ سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھنے والوں سن لو، جو یاد الہی کے اندر زندگی گزارتا ہے، جو ذکر الہی کے اندر اپنی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کو رب ذوالجلال یہ انعام عطا کرتا ہے کہ جو میت پڑی ہے وہ فنا ہے اور یہ جو جا رہا ہے یہ بقا ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں، موت ختم ہونے کا، فنا ہونے کا نام نہیں، موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اور یہ زندگی یا تو اچھی صورت میں دنیا سے جاری ہوتی ہے یا پھر بری صورت میں دنیا سے جاری ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس انسان کا مقصد تخلیق کچھ بھی نہیں سوائے اس کی عبادت کی۔ تو لہٰذا یہ جو چند لمحات زندگی کے ملے ہوئے ہیں نا، ابدی زندگی وہ مرنے کے بعد ہے، یہ چند لمحے جو زندگی کے ہیں نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہیں اور یاد الہی کے اندر مشغول رہیں۔ یقیناً جب بندہ یاد الہی میں مشغول ہونے کے بعد دنیا سے جاتا ہے نا، تو پھر خواجہ باقی باللہ بن کے دنیا سے جاتا ہے۔ جب دنیا کے اندر اس نے زندگی شریعت اور اسلام کے مطابق گزاری ہوتی ہے نا، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ خواجہ باقی باللہ بن کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو